بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ کے نیک بندوں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے ایمان کو مضبوط کرے اور دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو 3 سال تک مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، مکمل بائیکاٹ کیا گیا، مگر صحابہ کرام نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ہم بھی اسی صبر، ہمت اور اللہ کی مدد کے طلبگار ہیں۔ دعا: یا اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دین کو آزمائش نہ بنا، ہمیں صبر جمیل عطا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے راستے پر ثابت قدم رہے۔ یا اللہ، ہمیں صحابہ کرام جیسا ایمان، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسی بہادری، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا استقال و صبر عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر جن کے بارے میں تو نے فرمایا، ربنا اللہ ثم استقاموا، ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہمیں خوف اور غم سے نجات عطا فرما اور ہمیں جنت کی خوشخبری عطا فرما، جیسا کہ تو نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا۔ لا تخافوا ولا تحزنوا، ترجمہ: نہ خوف کرو نہ غم کرو اور جنت کی خوشخبری لو۔ یا اللہ، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، اپنی رحمت اور نصرت سے ہمارے شامل حال کر اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن پر تو راضی ہوا۔ یا اللہ، ہمیں اور ہمارے والدین کو معاف فرما، تمام مسلمانوں پر رحم فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ دعا آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو اندھیروں کو روشنی میں بدلنے والا ہے، جو مصیبتوں میں صبر عطا کرنے والا ہے اور جو آزمائشوں میں اپنے بندوں کی مدد کرنے والا ہے۔ اے وہ ذات جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ کو مکہ کے ظالموں کے بائیکاٹ میں بھی ثابت قدم رکھا۔ اے رب کریم، ہم تجھ پر ہر حال میں یاد کرتے ہیں، ہر نعمت پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور ہر آزمائش میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہی صبر دینے والا ہے، تو ہی آسانیاں پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی ہر ظالم کے خلاف مدد کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جو تیرے دین کی خاطر ہر تکلیف کو ہنسی خوشی برداشت کرتے ہیں اور ہمیں ان لوگوں کی طرح صبر اور استقامت عطا فرما جن پر تیرا خصوصی کرم ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس آزمائش کی بات کریں گے جو 3 سال تک نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ پر گزری۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کے کفار نے مسلمانوں پر مکمل بائیکاٹ کر دیا، لیکن ایمان والوں کے قدم نہ ڈگمگائے بلکہ وہ مزید مضبوط ہوئے۔ آئیے اس ایمان افروز واقعے کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب اور ان کے ساتھیوں کو کیسے عزت و کامیابی عطا فرمائی۔ مکمل بائیکاٹ صرف 4 ہفتے یا اس سے بھی کم بہت مدت میں مشرکین کو 4 بڑے دھچکے لگ چکے تھے، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش یا سودے بازی مسترد کی، پھر قبیلہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سارے ہی مسلم اور کافر افراد نے ایک ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد و پیمان کیا۔ اس سے مشرکین چکرا گئے اور انہیں چکرانا ہی چاہیے تھا، کیونکہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اقدام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مکہ کی وادی مشرکین کے خون سے لالہ زار ہو جائے گی، بلکہ ممکن ہے ان کا مکمل صفایہ ہی ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے قتل کا منصوبہ چھوڑ کر ظلم کی ایک اور راہ تجویز کی جو ان کی اب تک کی تمام ظالمانہ کارروائیوں سے زیادہ سنگین تھی۔
ظلم و ستم کا پیمان۔ اس تجویز کے مطابق مشرکین وادی مذہب میں خیف بن کنانہ کے اندر جمع ہوئے اور آپس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف یہ عہد و پیمان کیا کہ نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے اور نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے اور نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں۔ مشرکین نے اس بائیکاٹ کی دستاویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا جس میں اس بات کا عہد و پیمان کیا گیا تھا کہ وہ بنی ہاشم کی طرف کبھی بھی کسی صلح کی پیشکش قبول نہ کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مشرکین کے حوالے نہ کر دیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحیفہ منصور بن اکرمی بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا اور بعض کے نزدیک نضر بن حارث نے لکھا تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لکھنے والا بغیض بن عامر بن ہاشم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی اور اس کا ہاتھ چھل ہو گیا۔ بہرحال یہ عہد و پیمان طے پا گیا اور صحیفہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ابو لہب کے سوا بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سارے افراد، خواہ مسلمان رہے ہوں یا کافر، سمٹا کر شعب ابی طالب میں مجسوس ہو گئے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 7ویں سال محرم کی چاند کی رات کا واقعہ ہے۔ 3 سال شعب ابی طالب میں۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں حالات نہایت سنگین ہو گئے۔ غلے اور سامان خور و نوش کی آمد بند ہو گئی، کیونکہ مکے میں جو غلہ یا فروشتنی لوگ سامان فروخت کرنے آتے تھے، سامان آتا تھا، اسے مشرکین لپک کر خرید لیتے تھے۔ اس لیے محصورین کی حالت نہایت پتلی ہو گئی، انہیں پتے اور چمڑے کھانے پڑے۔ فاقہ کشی کا حال یہ تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی پڑتی تھیں، اور ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی تھی، وہ بھی پس پردہ۔ وہ لوگ حرمت والے مہینوں کے علاوہ باقی ایام میں اشیاء کے ضرورت کی خرید کے لیے گھاٹی سے باہر نکلتے بھی نہ تھے۔ وہ اگرچہ قافلوں سے سامان خرید سکتے تھے جو باہر سے مکہ آتے تھے، لیکن ان کے سامان کے دام بھی مکے والے اس قدر بڑھا کر خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے کہ محصورین کے لیے کوئی خریدنا مشکل ہو جاتا تھا۔ حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھتیجا تھا، کبھی کبھی اپنی پھپھی کے لیے گیہوں بھجوا دیتا تھا۔ ایک بار ابو جہل سے سابقہ پڑ گیا، وہ غلہ روکنے پر اڑ گیا، لیکن ابو البختری نے مداخلت کی اور اسے اپنی پھپھی کے پاس گیہوں بھجوانے دیا۔ ادھر ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برابر خطرہ لگا رہتا تھا، اس لیے جب لوگ اپنے اپنے بستروں پر جاتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اپنے بستر پر سو رہو۔ مقصد یہ ہوتا کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت رکھتا ہو تو دیکھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سو رہے ہیں۔ پھر جب لوگ سو جاتے تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بدل دیتے، یعنی اپنے بیٹوں، بھائیوں یا بھتیجوں میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلا دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اس کے بستر پر چلے جاؤ۔ اس محصوری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان حج کے ایام میں باہر نکلتے تھے اور حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اس موقع پر ابو لہب کی جو حرکت ہوا کرتی تھی اس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے، پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ صحیفہ چاک کیا جاتا ہے۔ ان حالات پر پورے 3 سال گزر گئے۔ اس کے بعد محرم 10 نبوت 6 سال میں صحیفہ چاک کیے جانے یا 7ویں سال میں، اور اس ظالمانہ عہد و پیمان کو ختم کیا جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اگر اس عہد و پیمان سے راضی تھے تو کچھ ناراض بھی تھے، اور انہی ناراض لوگوں نے اس صحیفے کو چاک کرنے کی تگ و دو کی۔ اس کا اصل محرک قبیلہ بنی عامر بن لوی کا شام بن عمرو نامی ایک شخص تھا۔ یہ رات کی تاریکی میں چپکے شعب ابی طالب کے اندر کلا بھیج کر بنی ہاشم کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ یہ زبیر بن امیہ مخزومی کے پاس پہنچا۔ زہیر کی ماں عاتقہ عبد المطلب کی صاحبزادی یعنی ابو طالب کی بہن تھی، اور اس سے کہا زہیر کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم تو مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہے جسے تم جانتے ہو؟ زہیر نے کہا افسوس، میں تنہا کیا کر سکتا ہوں، ہاں اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے یقیناً اٹھ پڑتا۔ اس نے کہا اچھا تو ایک آدمی اور موجود ہے،
پوچھا کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ زہیر نے کہا اچھا تو اب تیسرا آدمی تلاش کرو۔ اس پر ہشام مطعم بن عدی کے پاس گیا اور بنی ہاشم اور بنی مطلب سے جو کہ عبد مناف کی اولاد تھے مطعم کے قریبی نسبی تعلق کا ذکر کر کے اسے ملامت کی کہ اس نے اس ظلم پر قریش کی ہمنوائی کیوں کر کی؟ یاد رہے کہ مطعم بھی عبد مناف ہی کی نسل سے تھا۔ مطعم نے کہا افسوس، میں تن تنہا کیا کر سکتا ہوں۔ اس ہشام نے کہا ایک آدمی اور موجود ہے۔ مطعم نے پوچھا کون ہے؟ ہشام نے کہا میں۔ مطعم نے کہا اچھا تیسرا آدمی تلاش کرو۔ ہشام نے کہا یہ بھی کر چکا ہوں۔ پوچھا وہ کون ہے؟ کہا زہیر بن امیہ۔ مطعم نے کہا اچھا تو اب چوتھا آدمی تلاش کرو۔ اس پر ہشام بن عمرو ابو البختری بن ہشام کے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی جیسی مطعم سے کی تھی۔ اس نے کہا بھلا کوئی اس کی تائید بھی کرنے والا ہے؟ ہشام نے کہا ہاں۔ پوچھا کون ہے؟ کہا زہیر بن امیہ، مطعم بن عدی اور میں۔ اس نے کہا اچھا تو اب پانچواں آدمی ڈھونڈو۔ اس کے لیے ہشام ضمہ بن اسود بن مطلب بن اسد کے پاس گیا اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے بنو ہاشم کی قرابت اور ان کے عقود یاد دلائے۔ اس نے کہا بھلا جس کام کے لیے مجھے بلا رہے ہو اس سے کوئی اور بھی متفق ہے؟ ہشام نے کہا صبات میں جواب دیا اور سب کے نام بتلائے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ہجون کے پاس جمع ہو کر آپس میں یہ عہد و پیمان کیا کہ صحیفہ چاک کرنا ہے۔ زہیر نے کہا میں ابتدا کروں گا، یعنی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو طالب کی وفات صحیفہ پھاڑ جانے کے 6 ماہ بعد ہوئی، اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کی موت رجب کے مہینے میں ہوئی تھی، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی وفات رمضان میں ہوئی تھی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی وفات صحیفہ پھٹ جانے کے 6 ماہ بعد نہیں بلکہ 8 ماہ بعد اور چند دن بعد ہوئی تھی۔ دونوں صورتوں میں وہ مہینہ جس میں صحیفہ پھاڑا گیا محرم ثابت ہوتا ہے۔ صبح ہوئی تو سب لوگ حسب معمول اپنی اپنی محفلوں میں پہنچے۔ زہیر بھی ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے پہنچا۔ پہلے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا مکے والوں کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنی ہاشم تباہ و برباد ہوں؟ نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے نہ ان سے کچھ خریدا جائے۔ خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ ابو جہل جو مسجد حرام کے ایک گوشے میں موجود تھا بولا تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا۔ اس پر ضمہ بن اسود نے کہا باخدا تم زیادہ غلط کہتے ہو، جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے راضی نہ تھے۔ اس پر ابو البختری نے گرہ لگائی ضمہ ٹھیک کہہ رہے ہو، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ ہم اس صحیفے سے اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے اللہ کے حضور برارت کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر ہشام بن عمرو نے بھی اسی طرح کی بات کہی۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا ہو نہ ہو یہ بات رات میں طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ یہاں کے بجائے کہیں اور کیا گیا ہے۔ اس دوران ابو طالب بھی حرم پاک کے ایک گوشے میں موجود تھے۔ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیے ہیں جنہوں نے ظلم و ستم اور قرابت شکنی کے سارے باتیں ختم کر دی ہیں اور صرف اللہ عز و جل کا ذکر باقی چھوڑا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کو یہ بات بتائی کہ وہ قریش سے یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے انہیں یہ اور خبر دی ہے کہ اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو چیچا ہے کر لینا، لیکن اگر وہ ثابت ہوا تو تمہیں ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آنا ہوگا۔ جب قریش کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جھونک ختم ہوئی تو مطعم بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا، صرف بسمی کا اللہم باقی رہ گیا ہے اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچا ہے یا کیڑوں نے اسے نہیں کھایا تھا۔ اس کے بعد صحیفہ چاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام حضرات شاہ ابو طالب سے نکل کر اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک عظیم شان نشانی دیکھی، لیکن ان کا رویہ وہی رہا جس کا ذکر اس آیت میں ہے وَإِنَّ يُرِيدُ ترجمہ، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ چنانچہ مشرکین نے اس نشانی سے بھی رخ پھیر لیا اور اپنے کفر کی راہ میں چند قدم اور آگے بڑھ گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 سال مسلمانوں کے لیے انتہائی مشکل تھے، لیکن صبر اور استقامت کا ایک روشن باب بھی تھے۔
کفار نے ہر ممکن کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہمت ہار دیں، لیکن ایمان کی روشنی اور ہر آزمائش سے زیادہ طاقتور ثابت ہوئی۔ جب اللہ کی مدد آئی تو وہی دشمن جو بائیکاٹ پر باضد تھے خود اس معاہدے کو ختم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اگر ہم صبر اور اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر یقین رکھیں تو فتح اور کامیابی ہمارا مقدر بنتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ترجمہ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 156۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ ہے اور آسانی تنگی کے ساتھ ہے، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہمیں ایمان کا درس ہے کہ ہم آزمائشوں میں گھبرائے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے منتظر رہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام کی طرح صبر عطا فرما، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، اور جب کبھی ہمیں کوئی آزمائش پیش آئے تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اے رب کریم ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر جنہیں آزمائش کے بعد کامیابی اور تیرا کرم نصیب ہوا۔ اے اللہ پاک جو بھی مشکل میں ہو اسے آسانی عطا فرما، جو بیمار ہو اسے شفا عطا فرما۔ اے اللہ پاک جو غمزدہ ہو اسے راحت عطا فرما۔ اے اللہ پاک اور ہمیں بھی دنیا و آخرت میں سرخرو فرما اور دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اس ایمان افروز واقعے سے سبق حاصل کر سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔